خدا را جہاں تک آواز جا رہی ہے میں ان تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ دعا ہو رہی ہے اور دعا کے لیے حضرت مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ منبر نور پر تشریف فرما ہوں گے اور دعا ہو جائے گی۔ اس لیے بہت اہم گزارش یہ ہے تمام دوست احباب سے کہ وہ فوراً پلٹ کر کے آ جائے، 10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ جتنا بھی آپ محبت عقیدت سے عظمت سے بیٹھ سکتے ہو وہ آپ کی محبتوں کو سلام۔ میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سب کے بڑے کرم فرمائے زمانہ حضرت اقدس جناب حضرت مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آئیے استقبال کرتے ہیں، ایک بار آمین کہیے گا، کہیں گے انشاءاللہ۔ کالی راتوں میں چراغوں کو سلامت رکھنا، آمین۔ کالی راتوں میں چراغوں کو سلامت رکھنا، تپتے صحراؤں میں پیڑوں کو سلامت رکھنا، اور ان کے سائے سے نہ کرنا محروم مجھے، میرے اللہ میرے ان بزرگوں کو سلامت رکھنا۔ میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں جو باہر تک چلے گئے ہیں ساتھی، دعا ہو رہی ہے اس لیے تمام حضرات واپس پلٹ کر کے آ جائیں۔ سبھی بستی والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ جلسے میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ آپ جو ہے علماء کرام کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور حضرت مولانا اخلاق صاحب نے حافظ قرآن کی اہمیت بتائی ہے۔ آپ کی بچی کے ماشاءاللہ بستی کے جو 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو جو ہے ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں کی۔ بڑے دکھ کی بات ہے، آپ 10 روپے 50 روپے جو بھی آپ سے بنتا آپ کی ان کی حوصلہ افزائی کرتے تو آگے اور بچے بھی حافظ قرآن بنیں گے، ان کے دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔ ہاں تو آپ لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جی محترم، میں حضرت کی بات کی تائید کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں تمام لوگ ان کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن دعا کے بعد۔ جی لیکن دعا کے بعد دوست۔ اب ان الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر،
سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں، جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر، میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی درود شریف ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، گزشتہ کئی سالوں سے آپ تمام حضرات کی الفتیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد عمران صاحب دامہ فیوزہم کی نوازشیں اور ان کی محبتیں بار بار آپ کے روبرو کرتی ہیں۔ دعا کریں اس سال بھی اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، میں بہت مختصر گفتگو کروں گا کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مجھ سے بڑے بڑے مہمان یہاں پر معطر علماء اپنی گفتگو کر کے جا چکے ہیں، اب سب سے آخر میں مجھ جیسے کم علم طالب علم کو موقع ملا، اس لیے بہت کم گفتگو کروں گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کبھی آپ نے غور کیا ابھی عید کی نماز کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی نظروں میں کتنے پاکیزہ ہیں، کتنے مقدس ہیں، اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیسی محبت کی نظروں سے آپ حضرات کو دیکھ رہا ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے اپنے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے گزشتہ انبیاء بھیجے، آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی تشریف لائے، لیکن میرے آقا دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ کذاب ہے، اس کی کسی بات کا یقین نہیں، نہ سنا جائے گا، نہ دلیل و طلب کی جائیں گی، بلکہ صاف طور سے بغیر سنے کہہ دیا جائے گا اے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے آپ مکار ہیں اور جھوٹے ہیں، کوئی نبی اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن مقدس کو عطا کیا کہ قیامت تک میں اور آپ اسی کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ جو اللہ کے بندے قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، گمراہی کبھی ان کے در پر نہیں آئے گی، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب میرا اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے نیک بندوں کو ہر کسی
किसी तरफ भटकते हुए देखता है तो मेरा अल्लाह उनके लिए बड़े इनामात की बारिश करता है, बड़ी रहमतों की बारिश करता है और बड़े तोहफे उनको अता करता है। मेरे अल्लाह का मकसद क्या है, मेरे अल्लाह का इरादा क्या है? मेरे अल्लाह का इरादा ये है कि मेरा बंदा जो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है वो किसी तरीके से मेरी ही तरफ आ जाए, वो किसी तरीके से मेरा ही हो जाए। तो अल्लाह मुझे और आपको बड़े बड़े औकात अता करता है, बड़े कीमती वक्त अता करता है। अगर बंदा उन वक्तों के अंदर अपने अल्लाह की तरफ आ जाए तो मेरा अल्लाह उसके भटकने को माफ करता है, उसकी गुमराही को माफ करता है और उसकी गलतियों को माफ करता है। इसी तरीके से जहां मेरे अल्लाह ने बड़े बड़े इनामात अता किए उनमें से उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ा इनाम रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना था जो बरकतों से भरा हुआ था, जो रहमतों से भरा हुआ था और इतनी नेमतें अल्लाह की बरस रही थी और इतनी रहमतों का ज़ुहूर हो रहा था, यहाँ तक कि मेरा अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरतों के फैसले कर रहा था। और ये आखिरी 10 दिन तो इतने कीमती थे कि अगर बंदों ने गुनाह करके अपना नाम जहन्नम के अंदर भी लिखवा लिया होगा तो आखिरी 10 दिन तो इतने कीमती थे कि अगर वो अल्लाह को राज़ी कर चुके होंगे तो मेरे अल्लाह ने उनका नाम जहन्नम से काट कर जन्नत में लिख दिया होगा। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदों फिर आखिरी रात आई, फिर चांद की रात आई जिसको मेरे और आपके आका ने लैलतुल जाइज़ा कहा, जिसको मजदूरी के तकसीम होने की रात कहा। सहाबा से मेरे आका अर्ज करते थे, ऐ मेरे सहाबा जानते हो रमज़ान मुकम्मल होने के बाद अल्लाह अपने बंदों को लैलतुल जाइज़ा अता करता है, मजदूरी की रात अता करता है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या उससे मुराद 29वीं रात है, क्या उससे मुराद शब कदर की रात है? तो मेरे आका फरमाते थे, ना ना, मेरे अल्लाह के यहाँ की अदालत का कानून है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी उसके हाथों में पहुंच जानी चाहिए। इससे मुराद रमजान की रातें नहीं है, इससे मुराद शब कदर की रात नहीं है, इससे मुराद 29वीं रात भी नहीं है। फरमाते थे इससे मुराद चांद की रात है। मेरा अल्लाह इस रात में अपने बंदों को मजदूरी अता करेगा। जो बंदे अल्लाह की मजदूरी करके आए, कोई रोजे रख करके आया, कोई भूखा प्यासा रह करके आया, कोई कुरान को सुना सुन करके आया, कोई शब कदर को तलाश करके आया, कोई एहतिकाफ करके आया, कोई गरीबों की मदद करके आया, कोई कमजोरों का सहारा बन करके आया, कोई उलमा को हदिया और तोहफे दे करके आया, कोई अपने रब को राज़ी करके आया। आज अल्लाह इस रात में अपने बंदों को मजदूरी अता करेगा और वो देने वाला बड़ा है तो उसकी मजदूरियां भी बड़ी होती हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदों, फिर हमने ईद के दिन 2 गाना पढ़ा, शुक्रिया की 2 रकात पढ़ी। जब हम ईद की नमाज पढ़ करके जा रहे थे तो हम ऐसे जा रहे थे जैसे आज ही हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। कोई नाम अमाल में गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, क्योंकि सब के सब अल्लाह के मजदूर थे। यहाँ तक कि इस 2 गाने की बरकत से मेरे अल्लाह ने गुनाहगारों की भी बख्शिश की, जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया मेरे अल्लाह ने उनके लिए भी जन्नतों के फैसले किए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप इस वक्त में ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे नाम आमाल में ये जो 1-2 दिन गुजरे हैं, अगर इन्हीं में कोई गुनाह कर लिया हो तो बात अलग है, उसकी तौबा कर ली जाए, अल्लाह से माफी मांग ली जाए। वरना आप इस तरीके से बैठे हुए हैं जैसे आज इस दुनिया के अंदर आए हैं। अल्लाह के नेक बंदो, अब मुझे और आपको नसीहत क्या हासिल करनी है? आने वाला वक्त मोहब्बत के साथ गुजारना है, अल्लाह की तौफीक के साथ गुजारना है, अल्लाह के करीब होकर के गुजारना है, गुनाहों से अपने आप को बचाना है। उसकी मिसाल उलमा इस तरीके से देते हैं, जब तू कोई गाड़ी खरीदता है और उसमें कोई दिक्कत और परेशानी होती है, फिर तू उसकी सर्विस कराता है, सर्विस कराने के बाद बड़ा आराम से लेकर के चलता है। हाँ, तू बड़े गचकियों से उसको बचाता है, खराब रास्तों से बचाता है, गंदी नालियों से उसको बचाता है, क्योंकि
میں نے ابھی اس کی سروس کرائی ہے، ابھی اس کی میں نے واشنگ کرائی ہے، میں اس کو گندا نہیں کروں گا، میں اس کو تیز نہیں بھگاؤں گا، میں اس کو غلط راستوں پر لے کر کے نہیں چلوں گا۔ اسی طریقے سے علماء لکھتے ہیں کہ جنہوں نے رمضان اپنے اللہ کی محبت میں گزارا ہے، میرے اللہ نے ان کی بھی سروس کر دی ہے، اب ان کو چاہیے کہ آنے والا وقت بڑی محبت کے ساتھ گزاریں، غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی محبت میں مستغرق رہیں، کوئی بھی گناہ اپنے نام اعمال کے اندر نہ آنے دیں۔ اس کا طریقہ کیا بیان کیا علماء نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم اگر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہتے ہو تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری دوستیاں نیک لوگوں سے ہو، تمہارے تعلقات نیک لوگوں سے ہو، غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بھائیوں کو بچا لو، اپنی اولادوں کو بچا لو، تم نیک صحبتوں کے اندر پہنچو، تمہارے تعلقات تمہارے علماء سے ہو، تمہاری دوستیاں تمہارے علماء سے ہو، تمہارے تعلقات دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے ہو، تمہارے تعلقات خانقاہ کے بزرگوں سے ہو، تمہارے تعلقات اللہ کے نیک بندوں سے ہو، جتنے اچھے تمہارے تعلقات ہوں گے یاد رکھنا اتنا ہی ڈر تمہارے دلوں میں اللہ کا باقی رہے گا۔ اگر تعلقات غلط ہو گئے، اگر دوستیاں غلط ہو گئی، اگر صحبتیں غلط ہو گئی، پھر مجھے کہنے دیجئے کوئی تمہیں گناہوں کے راستے سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جب اللہ نے مجھے اور آپ کو نیک اور متقی بنا دیا، اللہ نے میرے اور آپ کے اندر سے گناہوں کو ختم کر دیا، اور اللہ نے مجھے اپنے آپ کو نیک بندوں میں سے لکھ لیا، تو اللہ کے نیک بندوں اس وقت کی قدر کی جائے، اور یہ آنے والا وقت جو باقی ہے اس کو اللہ کی محبت میں گزارا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، گاہے بگاہے روزے بھی رکھ لیے جائے، اپنے علماء کی صحبت کو اختیار کیا جائے، زبانی عبادت کو کیا جائے، بدنی عبادت کو کیا جائے، اسی طریقے سے مالی عبادت کو کیا جائے۔ ان تمام عبادتوں سے میرا اور آپ کا اللہ راضی ہوتا ہے، خالی رمضان میں نہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے تھے خالی رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھے، جس طریقے سے میں اور آپ روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد بھی روزے رکھ گئے، اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو جیسے ہم غریبوں کی مدد پہلے کرتے تھے رمضان میں ہم نے کی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، کمزوروں کی مدد کی ہے، بیواؤں کے سہارا بنے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے، علماء کو ہدیے اور تحفے دیے ہیں۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ تمام اعمال صرف رمضان کے لیے تھے، نہ رمضان میں سکھانا مقصد ہے، رمضان کے بعد کرانا مقصد ہے۔ اس لیے جتنے اعمال میں نے اور آپ نے پابندی سے رمضان میں کیے ہیں، ارادے کرے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ایسے کرتے رہیں گے نا بھائی انشاءاللہ، ایسے رمضان کے بعد غریبوں کمزوروں کی مدد کرتے رہیں گے، بے سہاراؤں کی مدد کرتے رہیں گے، علماء کو ہدیے اور تحفے دیتے رہیں گے۔ ایسی اللہ کے نیک بندو وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، مجھے تو حکم ملا کہ میں دعا کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندو آپ دعا سے پہلے ہر سال ایک عمل اور کرتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے زبانی عبادت کر لی، آپ نے بدنی عبادت کر لی، آپ اس وقت میں صاف اور شفاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل مطہر اور بالکل پاک ہے، جنہوں نے رمضان اللہ کی محبت میں گزارا وہ بالکل گناہوں سے صاف ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو اللہ اس کو ہماری صفائی کو ہمیشہ باقی رکھے، لیکن جیسے آپ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے گئے، روزے رکھتے گئے، غریبوں کی مدد کرتے گئے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی اپنے بلے گانٹھ باندھ لیجئے، انشاءاللہ جیسی اللہ طاقت دیتا رہے گا ایسے ہی ہم اپنے اعمال کو آگے بڑھاتے رہیں گے، کبھی ان عملوں کے اندر کمی نہیں آنے دیں گے۔ دعا کا وقت ہے، لیکن دعا سے پہلے آپ ہر سال اپنے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، آپ اپنے مدرسے کے لیے بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ زبانی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ مالی عبادت بھی اپنے مدرسے کے لیے کرتے ہیں، تو آؤ دعا سے پہلے کون کون اللہ کے نیک بندے مدرسے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟
میرے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. دیکھتا ہوں کون اللہ کا نیک بندہ سب سے پہلے مدرسے کے لیے کھڑا ہو کر کے آتا ہے. آ جاؤ بھائی اللہ کے شیروں ماشاءاللہ مدرسے کے لیے ماشاءاللہ. یہ میرے بھائی کے اللہ قبول فرمائے. یہ ہمارے ابا جی کیا نام ہے جی؟ یہ ہمارے ابا جی غضنفر علی ماشاءاللہ 5000 روپے. اللہ میرے بھائی کو حاجی بنا دے. اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. جنت میں اعلی علیین نصیب فرما دے ماشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی قاسم کے 10,000. اور آؤ بھائی اللہ کے نیک بندو کون ہے اس مجمع میں جو کھڑا ہو کر کے آئے گا اور کہے گا ہمارے بھائی استخار معشوق علی کے بیٹے ماشاءاللہ 20,000 روپے اللہ قبول فرمائے. کہاں ہیں بھائی استخار؟ کدھر ہیں بھائی محمد استخار؟ کدھر ادھر آؤ. یہ ہمارے بھائی استخار ہیں. کتنے؟ 20. کچھ اور بڑھیں گے؟ ٹھیک ہے 20. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ میرے بھائی کو ہمارے بھائی کو اللہ حاجی استخار بنا دے. کہہ دو آمین. اللہ عمر میں برکت عطا فرما دے. 20,000 بہت ہے ماشاءاللہ. ہمارے پردھان جی ہیں کیا نام ہے؟ ہمارے بھائی عبدالغفار عرف بھورے. آپ ہیں؟ آپ پردھان جی ادھر تو آ جاؤ. گاؤں کا ذمہ دار نہیں حکم نہیں مسافہ کرنا ہے جی. یہ مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں, گاؤں کے پردھان بھی ہیں, ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, سرپرست ہیں ماشاءاللہ. آپ نے آدمی بڑا خوبصورت چنا بھائی, باشارہ ہیں, اللہ والا ماشاءاللہ. اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے, اللہ ان کی نسلوں میں علماء عطا کر دے, اللہ اس مدرسے کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اچھا بچوں کی حوصلہ افزائی بھائی, جو بھی کھڑا ہو کر کے آئے کچھ نہ کچھ بچوں کو ضرور دے کر کے جائے. بھیا یہ ماشاءاللہ یہ میرے لیے کتنے؟ 10. دیکھ لو اور بڑھ جائیں اگر پردھان جی. کتنے صحیح رہیں گے؟ پردھان تو پردھان ہی ہوتا ہے بھائی. جی کتنے ہو بھائی؟ آپ بتاؤ بھائی پردھان جی کے کتنے؟ پردھان جی سنو تو. جی ہاں کتنے ہو بھائی بستی والوں پردھان جی کے؟ پردھان جی آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ پردھان جی سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. 50,000 ٹھیک ہے بھائی, واہ ماشاءاللہ. آپ حضرات کی بات تھوڑی گرے گی, آپ سے اللہ محبت کرتا ہے, پردھان جی بھی کرتے ہیں, اور آپ بھی پردھان جی سے محبت کرو, ان کے لیے دعا کرو. اللہ ہمارے پردھان جی کو اللہ حاجی عبدالغفار بھی بنا دے, اللہ ان کی نسلوں میں علماء عطا کر دے, اللہ ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرمائے. لو بھائی تمہاری بات مان لی گئی, پردھان جی 50,000 روپے دیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے. یہ میرے بھائی کے کے ہیں ہمارے بھائی عمران لیاقت بھائی کے بیٹے کہاں ہیں؟ بھائی عمران 3,000 تو آپ کے آ گئے, 2,000 کہاں ہیں؟ 3,000 آ گئے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے, آپ کی نسلوں میں علماء کا فرمائے. اور ہے کوئی بھائی اس مجمع میں 50,000 والا؟ اور ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے یہ کہے میں بھی دوں گا انشاءاللہ 50,000؟ کیا نام بیٹے؟ آیان ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول فرمائے. ہے کوئی اور پورے مجمع میں 50,000 والا؟ حالانکہ یہاں 50,000 سے زیادہ والے بھی ہیں. وہ مولانا کہاں ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا عبداللہ صاحب, اور ایک ان کے رشتہ دار ہیں, ان کا کیا نام ہے؟ اشراق الحسن. کہاں بھئی یہ دونوں کے دونوں اللہ کے نیک بندے, اللہ کے شیر ہیں. اور ہمارے بھائی محمد شہزاد کہاں ہے؟ بھائی محمد شہزاد, بھائی اشراق الحسن. یہ کون ہے؟ ادھر تو سنو رفیع بھائی, ہاتھ تو ملاتے جاؤ. ہمارے رفیع بھائی ہیں پاڑلے والے. کتنے ہیں؟
20 ادھر تو سنو کچھ اور بڑھ جائیں بہت ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہمارے ربیع بھائی کے 20,000 روپے ماشاءاللہ پاڑلے والے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا والا یا 60,000 والا اگر کوئی ہو تو آئے جلدی سے کھڑا ہو کر کے اللہ کا شیر آ جاؤ بھائی کون ہے اللہ کا نیک بندہ اسی طریقے سے آپ جیسی بھی تمہاری گنجائش ہے آپ بھی کھڑے ہو کر دیے ماشاءاللہ اور بھی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے اس جماعت میں ماشاءاللہ اور کوئی اگر اپنا نام لکھوانا چاہے پتہ نہیں اللہ اسی بات پہ بخشش کر دے کہ جو اپنے ماں باپ کے نام سے اس دن کھڑے ہوئے تھے جاؤ میں نے ان کی بخشش کر دی کوئی پتہ نہیں اللہ کس بہانے پہ بخشش کر دے کون سی ادا بندوں کی پسند آ جائے یہی ادا ہی پسند آ جائے میرے اللہ کو لکھ دین کے آگے یہ جماعت میں ہیں اس میں ماشاءاللہ ہے اور کوئی بعد میں پچھتاوا ہوگا بھئی اگر آ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر کے آ جاؤ دے دیے بھئی ہمارے قاری جمشید نے بھی دے دیے اور قاری عاشق نے بھی دے دیے مفتی زکریا نے بھی دے دیے مفتی عمران نے بھی دے دیے ماشاءاللہ منتراز وکیل ہے وسیم احمد اور گواہ محمد عرفان ہیں یہاں عرفان بھائی آ جاؤ اور دوسرے گواہ نوشاد بھائی اور مہر معجل ہے ماشاءاللہ 21,000 ہے 21,000 روپے مہر ہے ماشاءاللہ آپ نے اجازت لے لی بچی سے وکیل صاحب نے آپ کی گواہی میں لیے ماشاءاللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم مسمات نیہا پروین بنت محمد رئیس بھائی نے اپنی بیٹی کو 21,000 روپے مہر معجل کے عوض ایک وکیل کی وکالت 2 گواہوں کی گواہی اور اس بھرے مجمع میں محمد فرقان آپ کے نکاح میں دیا کیا آپ نے نیہا پروین کو قبول کیا؟ قبول کیا الحمدللہ قبول کیا سیلف سٹارٹ ہے اپنے نکاح میں قبول کیا ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی تیاری کر رکھی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے بارک اللہ لنا ولکم وجمع بینکما فی الدارین اللہ نسلوں میں علماء ہونے کے فیصلے کر دے ادھر سنو بھئی آپ کے سرپرست کہاں ہیں امام صاحب کون ہیں آپ کے آپ ہیں لاؤ بھئی ہدیہ دو امام صاحب پیسے والے کہاں ہیں جی امام صاحب کا بھی ہدیہ دو پہلا نکاح تو ایسی ہو گیا وہ کس کے امام صاحب کی اس میں تھا آگے وہ
مل گئے اللہ. آ جاؤ بھائی سمیر، حافظ محمد سمیر آ جاؤ. یہ تمہاری سند ہے مدرسے کی طرف سے. محمد شاہویز، حافظ محمد شاہویز ماشاءاللہ یہ ان کی سند ہے. حافظ محمد توحید شوقین کے بیٹے آ جاؤ بھائی جلدی سے ماشاءاللہ. حافظ محمد فیض فرید کے بیٹے ماشاءاللہ آ جائیں بھائی. یہ محمد عامر، حافظ محمد عامر نسیم کے بیٹے آ جائیں بھائی ماشاءاللہ. یہ محمد ربانی، حافظ محمد ربانی حافظ شرافت کے بیٹے. یہ ہمارے حافظ محمد فیض بھائی محمد رئیس کے بیٹے. جی ہمارے مومن بھائی ماشاءاللہ 1000 روپے اللہ قبول فرما لے. ہمارے بھائی جنید 1000 روپے اپنے امی ابو کی طرف سے ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے. بھائی واہ ابھی تو آ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ سو مجھے بھی دے رہے ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سمیع مجیب الدعوات. اے پیارے اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے رحیم اللہ، ہمارے اس مل جل کر کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے ہمارے کریم اللہ، یہ مجمع تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ آپ بھی محبت کی نظریں ان پر سب پر گھما دیجئے. اللہ اپنی رحمتیں برسا دیجئے. اللہ اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں برسا دیجئے. اے میرے پیارے اللہ، اس وقت میں تیرے لاڈلے کی امت بڑی پریشان ہے، پریشانیوں کی زندگی گزار رہی ہے، خاص طور سے ارض مقدسہ فلسطین میں. اے میرے پیارے اللہ، تیرے ماننے والے، تیرے محبوب قدم بھرنے والے، تیری مسجد کی حفاظت کرنے والے، اے میرے اللہ بڑے پریشان ہیں. ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ظالم کو سبق سکھا دے، باطل کو سبق سکھا دے. اے میرے پیارے اللہ، جو ظلم سے باز نہیں آ رہے ان سے اس زمین کو پاک اور صاف کر دے. اے میرے پیارے اللہ، اس مجمع میں بڑے بیمار بھی ہوں گے، اللہ شفا دے دیجئے. قرضے میں ہوں گے، غیب سے قرض ادا فرما دیجئے. بے اولاد ہوں گے، اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے. اولاد جوان ہو گئی ہوں گی، اللہ اچھے رشتے عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے مکان عطا فرما دیجئے. اپنے مکان کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار بھی عطا فرما دیجئے. اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے. مفتی عمران اور جو ان کا تعاون کرنے والے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے. کاروباری ترقی عطا فرما دیجئے. عملے میں پیار اور محبت عطا فرما دیجئے. تنخواہوں میں برکت عطا فرما دیجئے. یہ جو طلبہ حافظ ہوئے اللہ ان کو نیک صالح عالم بنا دیجئے. ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے میرے پیارے اللہ، یہ مجمع تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے. اللہ یہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں. سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. ہر خیر عطا فرما دیجئے. ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. اے میرے پیارے اللہ، ایک مرتبہ جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، کمزور ہیں یا مالدار ہیں، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دیجئے. بار بار عمر نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے جوانوں کو دین سے جوڑ دیجئے، دعوت سے جوڑ دیجئے، علماء سے جوڑ دیجئے، خانقاہوں سے جوڑ دیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، غلطیوں سے بچا لیجئے. اللہ ہماری بچیوں
جوڑیوں کی حفاظت فرمائیے، خاص طور سے ارتداد سے حفاظت فرمائیے، بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایمان دیا ہے، گمراہی سے بچا لیجئے، صحت دی ہے، کمزوری سے بچا لیجئے، عزت دی ہے، ذلت سے بچا لیجئے، علم دیا ہے، جہالت سے بچا لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، مرتے وقت بھی منہ سے کلمہ عطا فرما دیجئے، ہم سب کے اور ہمارے مرحومین کی قبروں کو سکون والا بنا دیجئے، ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا، یہ جو نکاح ہوئے ان نکاحوں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ دونوں جوڑیوں کو ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے، بھائی بہنوں کی قدر کرنے والا بنا دیجئے، نسلوں میں علماء عطا فرما دیجئے، نسلوں میں علماء عطا فرما دیجئے۔ مختصر سی دعاؤں کو پیارے حبیب کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔